اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس دنیا میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی اس نعمت پر جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے۔ خالق کائنات نے اپنی اس ساری دنیا میں، ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سے اللہ نے جنہیں عظیم بنایا تھا، اللہ نے ان کی محبت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ لطف کیا کہ خالق کائنات نے، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو جن کے صدقے میں خلق فرمایا تھا، ان کی محبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کے احسانات تو بڑے ہیں، میں اگر اللہ کی نعمتیں اور احسان ہی گننا شروع کر دوں تو وقت کم ہے۔ اس انسان پر اللہ کے احسان اتنے زیادہ ہیں، بندہ گن نہیں سکتا، ان کا حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو اللہ کے احسانوں میں سے، اللہ کی نعمتوں میں سے اور اللہ کے الطاف اور لطف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے انسان کو اپنی بندگی کے لیے چنا ہے۔ بہت بڑا لطف ہے خالق۔ یوں تو ہر شے اللہ کی عبادت کرتی، یسبح للہ ما فی السماوات، توجہ ہے نا آپ دوستوں کی؟ پریشان تو نہیں نا؟ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ دوستوں کو۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے نا یہ اللہ کی تسبیح کرتی۔ یسبح الرعد بحمدہ، سورہ بقرہ میں خالق فرماتا ہے یہ جو بادل چلتے ہیں اور بادلوں میں بجلی کڑکتی ہے، یہ بادلوں میں بجلی کڑک کے خالق کی حمد کرتی ہے۔ یہ پرندے ہوا میں پر پھیلا کے اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ جو پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں اپنے خالق کی حمد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی، ہاں البتہ ہم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، ہمیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ میرے ایک معصوم امام نے فرمایا کہ یہ جو حلال پرندے ہیں نا، حلال پرندے، یہ 24 گھنٹے خالق کی حمد کرتے رہتے، 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ جس لمحے اللہ کی تسبیح سے، عبادت سے، حمد سے غافل ہوتے ہیں نا، فوراً شکار ہو جاتے، اس وقت پھر رہنے کے قابل نہیں، دنیا میں رہنے کے لائق نہیں رہتے، فوراً شکار ہو جاتے۔ ہر شے تسبیح کر رہی، لیکن ان کی تسبیح میں، ان کی عبادت میں اور بندوں کی عبادت میں فرق ہے۔ ان کی عبادت ہے جبری، اللہ نے انہیں پیدا ہی ایسے کیا ہے۔ یہ درخت اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یعنی اللہ نے جیسے خلق کیا ویسے ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا، اس نے آم کا پھل دینا ہے، اس نے جامن کا پھل دینا ہے، اس نے مالٹے کا پھل دینا ہے، اس نے وہی دینا ہے۔ یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے، وہ بیچارے ادھر ادھر ہو نہیں سکتے، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو ذکر میں وہ ذکر میں، جو سجدے میں اس نے کبھی سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں کہ کائنات کا نظارہ ہے کیا۔
بندے میں، انسان میں اور باقی مخلوقات کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے اپنے اختیار سے. اسے نیند آتی ہے، فرشتے کو تو نیند نہیں آتی. فرشتہ تو سوتا ہی نہیں. فرشتے کا پیٹ ہی کوئی نہیں، اس کو بھوک ہی نہیں لگتی، اسے کمانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اسے ہل چلانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، دکانداری کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، دفتر کھول کے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو بھوک ہی نہیں لگتی، اسے پیاس ہی نہیں لگتی، اسے نیند ہی نہیں آتی. اس کے رشتے ہی کوئی نہیں کہ یہ سسرالی ہیں، یہ میکے ہیں، ادھر کو خوش کرنا ہے، ان کو راضی رکھنا ہے. اس کا چکر ہی یہ کوئی نہیں، بس صرف سجدے میں پڑا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کر رہا ہے. اس لیے انسان اس سے افضل بنتا ہے. اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اسے نیند بھی آتی ہے، اس نے رزق بھی کمانا ہے، اس نے معاشرے میں بھی رہنا ہے، اس نے رشتے بھی نبھانے ہیں. یہ سارے کام کر کے وہاں جھکتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے. پھر اللہ اس کو عزت عطا کر. اللہ نے انسان کو یہ شرف عطا کیا کہ کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے قرآن میں حدیث قدسی میں فرمایا میرے بندو دیکھو تم کتنے عظیم ہو، میں نے ساری کائنات تمہارے لیے خلق کی ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کی. سورہ بقرہ میں فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے نا یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. اللہ نے انسان کو عزت دی. اچھا ایک مشکل جب ہم طالب علم مولوی عبادت کا نام لیتے ہیں نا، سارے سننے والے ہے نا تھوڑے پریشان ہو جاتے ہوتے ہیں نا. اے مولوی صاحب آئے نماز پہ، ہے نا، مولویوں کے قبضے کا مضمون نماز ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ عبادت کی بات جو کر رہے ہیں نا، اب آئے نماز پہ. اللہ جو عبادت مانگ رہا ہے نا وہ صرف نماز نہیں مانگتا. عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے. نماز افضل ہے عبادت. اگر نماز قبول ہو تو باقی عمل قبول ہوتا، نماز رد ہو جائے تو باقی عمل بھی رد ہوتا. یہ ٹھیک ہے، نماز افضل عبادت ہے، لیکن اللہ جو بندگی مانگ رہا ہے نا، اللہ جو عبادت مانگتا ہے نا وہ صرف نماز نہیں. تھوڑی توجہ فرمائیں. ایک ہمارا اور آپ کا ازلی آبائی دشمن ہے نا. آپ کے اس علاقے میں جو دشمنیاں زیادہ پالتے ہیں نا لوگ، نسلوں میں چلتی ہے، پہاڑی علاقے میں دشمنی. ہمارا ایک آبائی دشمن ہے، او باپ پہ او دادے دا دشمن ابلیس. یاد ہے حضرت آدم سے دشمنی کی تھی نا. اللہ نے سورہ یاسین میں ہمیں خطاب فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. اللہ کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا. اگر نماز ہی عبادت ہے مثلاً تو آپ نے چکوال میں، چکوڑے میں، اطراف میں کسی کو دیکھا ہو وہ شیطان کی نماز پڑھ رہا ہے، شیطان کا روزہ رکھ رہا ہے. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہو؟ میں نے تم سے منع نہیں کیا تھا، تمہیں عہد نہیں لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا. یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ جو عبادت کہہ رہا ہے نا وہ فقط نماز کا نام نہیں ہے. عبادت نام ہے حکم ماننے کا. جو شیطان کا حکم مانتا ہے وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، جو رحمان کا حکم مانتا ہے جائے، جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر، جو شیطان کا حکم مانتا ہے وہ شیطان کی عبادت کر. اب اللہ کس شے کا حکم دے؟ جس شے کا مرضی دے دے. ہم سے اللہ یہ مانگ رہا ہے کہ تم میری بات مانو. وہ کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت. اگر وہی اللہ، دیکھو میرے دوستو، وہی اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے کسی دن علی مولا سے کہہ دے آج رات نماز نہیں پڑھنی، سونا ہے،
بھائی اگر نماز پڑھنا ہی عبادت ہو تو پھر علی تو ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرنے کے عادی ہیں، ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا۔ آج پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے بستر پہ سونا ہے، تو آج علی اگر مصلی بچھا کے نماز پڑھے تو یہ عبادت نہیں ہوگی، آج بستر پہ سونا عبادت ہے۔ پتہ چلا صرف نماز عبادت نہیں، اس کا حکم ماننا عبادت ہے۔ اللہ کہ جائے اچھا، وہ جس شے کا حکم دے دیں، جو شے اللہ ہم سے مانگے نا وہ کرنا عبادت۔ اب اس کا مفہوم بڑا وسیع ہو جائے، صرف نماز عبادت نہیں۔ اچھا مثلا اللہ کہتا ہے رات کو 2 4 5 6 7 گھنٹے سوئے ہو نا، کتنے بجے سوتے ہیں یہاں آپ کے علاقے میں رات؟ اختلاف ہے نا، 9 سے 11 تک، کوئی 9 کہہ رہا ہے، کوئی 10 کہہ رہا ہے، کوئی 11۔ چلو یہ بھی بڑی بات ہے 11 بجے سو جاؤ، میرے شہر میں تو لوگ رات کو سوتے ہی نہیں، ہے نا، ساری رات جاگتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اچھا رات 9 بجے سو گئے، صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا صبح 4 بجے، 9 سے 4 تک کتنا ٹائم بنتا ہے؟ 7 گھنٹے۔ بندہ رات کو 7 گھنٹے سو کے اٹھا، تازہ دم، ساری تھکاوٹ ختم، اللہ کہتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ۔ بندہ کہے میں بالکل فریش ہوں، میں تو اب 8 رکعت نہ پڑھوں گا، اللہ کہتا نہیں مجھے 2 چاہیے، 4 بھی پڑھے تو قبول نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت میرا حکم ماننے کا نام ہے نا، تیری مرضی کا نام عبادت نہیں۔ وہ کہ نماز پڑھ تو پھر نماز پڑھنا عبادت۔ اچھا یہ عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے، سنو، حضرت جبرائیل سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ پیغمبر میں آتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان عبادتنا علی الارض لعلمنا ثلاثۃ خصال، اگر ہمیں حکم ہوتا کہ زمین پہ عبادت کرو، آسمانوں پہ نہیں، فرشتوں کو حکم دیا جاتا کہ تم نے زمین پہ عبادت کرنی، ان بندوں کی صورت ہمیں دنیا میں بھیج دیا جاتا اور کہا جاتا زمین پہ عبادت کرو، تو میں جبرائیل اس دنیا میں 3 کام کرتا، میں 3 کام کرتا، وہ عبادت ہوتی۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ پہلا فرمایا ستر الذنوب، میں لوگوں کے گناہ دیکھتا نا تو میں گناہوں پہ پردے دے دیتا، میری یہ عبادت ہوتی، لوگوں کے گناہوں کو چھپا دیتا، لوگوں کے گناہوں کو دیکھتا، اس پہ پردہ دے دیتا۔ فرشتہ کہہ رہا ہے جبرائیل سید الملائکہ یہ میری عبادت ہوتی۔ اور ہمیں اگر کسی مومن کے ایک گناہ کا پتہ چل جائے، ہون بول لے نا، ہاں پتہ لگے گا، اب بولے میرے سامنے مجھے تو پتہ نہیں تھا، بڑا امامہ پہن کے آتا تھا، بڑی ابا کبا پہنتا تھا، بڑا نیک بنتا تھا، بڑی تسبیح پھیرتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، اب پتہ چلا ہے نا یہ کیسا ہے، اب ذرا بولے نا برباد کر دوں گا نا۔ تجھے ایک گناہ کا پتہ چل گیا نا اس مومن کا، تو اسے برباد کرنے پہ تل گیا ہے نا۔ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکا ہے، اس نے تیرے کتنے گناہوں پہ پردے دیے ہوئے۔ ہاں اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میرے بندو اگر تمہارے گناہوں کی بو، گناہ نہیں، گناہوں کی بو، بھنک، کچی پکی بات تمہارے گناہوں کے بارے میں تمہارے بھائیوں کے ناک تک پہنچ جائے، انہیں ذرا بدبو آ جائے تمہارے گناہوں کی نا، تمہارے سگے بھائی تمہارے پاس بیٹھنا چھوڑ دے۔ میں کتنا کریم ہوں، گناہوں کی بو نہیں، گناہ دیکھ کے بھی نعمتوں کی بارش کرتا ہوں۔ عبادت صرف نماز پڑھ کے بندہ مومنوں کی غیبت کرتا پھرے، کیا فائدہ اسی نماز؟ روزے رکھ کے افطاریاں کرا کے شام کو بیٹھ کے مومنوں کے گناہ گنتا پھرے، یہ کون سی عبادت ہے؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں میں اگر زمین پہ عبادت کرتا تو میری پہلی عبادت یہ ہوتی میں لوگوں کے گناہوں پہ پردے دے دے، ستر الذنوب کرتا۔
دوسرا کیا کام کرتا؟ کہ دوسرا کام میں یہ کرتا اغاثت صاحب العیال. کوئی ایسا بندہ ہوتا جو کثیر العیال ہوتا، جس کے بچے ہوتے، جس کا خاندان بڑا ہوتا اور جس کے رشتہ دار ڈھیر ہوتے، بچے ڈھیر ہیں، ہاں اس کی بیٹیاں ڈھیر ہیں، وہ بیچارہ کہاں اس کے پاس وسائل نہیں ہے. میری دوسری عبادت یہ ہوتی میں ان غریبوں کی اپنے مال سے مدد کرتا. ہم سمجھتے ہیں جو ہماری جیب میں آ گیا ہے نا وہ میرا ہے نا، جو میری زمین پہ فصل پیدا ہو گئی ہے نا وہ میری ہے. وہ جو میں نے نوکری کر کے تنخواہ 2-3 لاکھ روپے مہینے کی لی ہے نا وہ میری ہے. میں نے جو بزنس کیا ہے اور 2 کروڑ اس سال کمایا ہے نا وہ میرا ہے. نہیں وہ سارا تیرا نہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. قرآن ہے، قرآن یہ قرآن پڑھا ہے نا آپ کے گھروں میں قرآن؟ ہاں ادھے دے گھر کو نہیں، سارے جب بولو کہ انہیں ہے نا قرآن گھروں میں. یہ قرآن میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں طالب علم، یہ قرآن ہمارے گھروں میں مظلوم ہے. کوئی نہیں پڑھتا اس کو، سارا سال کوئی نہیں پڑھتا. قیامت والے دن یہ گواہی دے گا میرا اللہ انہوں نے مجھے خریدا تھا، مجھے پڑھتے نہیں تھے. اس کو اپنے خلاف گواہ نہ بناؤ، اسے پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. سارا پورا پارا نہیں پڑھ سکتے ہو، 1 رکوع پڑھ لو، آدھا رکوع پڑھ لو، ترجمے کے ساتھ پڑھو نا. یہ قرآن میں میرا رب مجھے کہتا کیا ہے. اللہ بولتا ہے بندے کے ساتھ میں طالب علم لاہور سے آیا ہوں، آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں، آپ توجہ ہی نہیں کر رہے، میں باتیں کر رہا ہوں، آپ سن ہی نہیں رہے، میں باتیں کر رہا ہوں، آپ کو پرواہ ہی کوئی نہیں. میں 15-20 منٹ بولنے کے بعد چھوڑ جاؤں گا، بھی کیا فائدہ یہاں بولنے کا، توجہ ہی نہیں کرتے، سنتے ہی کوئی نہیں. اتنا بھی کبھی ظلم ہوا ہے؟ اللہ بات کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الانسان، او مومنو، او کلمہ پڑھنے والوں، او انسانوں. اللہ بات کرتا ہے بندوں کے ساتھ، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اتنا تو بے توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے نا. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان سارے مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی ہے، ان کا مال بھی خرید لیا ہے. یہ جان اب ان کی جان نہیں، یہ مال اب ان کا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خرید لی. جب کوئی شے بندہ خرید لیتا ہے تو وہ کس کی ہو جاتی ہے؟ خریدنے والے کی ہو جاتی. جس نے خرید کے اس کی قیمت دے دی ہے نا، یہ شے کس کی ہو جاتی ہے؟ خریدنے والے کی. دے کے اس کے بدلے میں اس کی قیمت دے دیتا ہے. میرا اللہ تو نے جو ہماری جان خرید لی ہے، ہمارا مال خرید لیا ہے، ہمیں بدلے میں کیا دیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں نے ان سے ان کی جان خرید کے، ان کا مال خرید کے اس کی قیمت جنت انہیں دے دی ہے. یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے دوستوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تمہاری جان خرید لی ہے تو اب ہماری نہیں ہے نا. کس کی ہے جان؟ ہماری نہیں ہے. کس کی ہے یہ؟ اب ہماری نہیں، اللہ کی ہے. دلیل دوں اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے. یہ خودکشی حلال ہے کہ حرام؟ یہ تو سادہ سا مسئلہ ہے نا. خودکشی حلال ہے کہ یہ خودکشی میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جان کو مار دیتا. ایسا ہی ہے. یہ حرام کیوں ہے بھئی؟ اگر میری ہو تو میری مرضی ہے نا. میں اسے بھوکا رکھوں، میں اسے پیاسا رکھوں، میں اسے مار دوں، میں اسے گاڑی کے نیچے دے دوں، میں زہر کھا لوں، میں کچھ کروں، میری ہے نا. کسی کو کیا ہے؟
یہ شریعت کا اس خودکشی کو حرام قرار دینا یہ دلیل ہے کہ یہ جان تیری نہیں ہے، کسی کی امانت ہے۔ جان تیری نہیں ہے، کسی کی ہے، تیری تو ہے ہی نہیں، اس کی ہے۔ اچھا جب اس کی ہے، مال کس کا ہے؟ یہ بندوں کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے خرید لیا تم سے، اب تمہارا نہیں ہے۔ جب اللہ کا ہے ہمارے پاس، لیکن ہے کس کا؟ اللہ کا ہے۔ یہ ساری جان اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ کان کس نے دیے؟ کانوں کا کام کیا ہے؟ سننا۔ میں چونکہ سبق پڑھاتا ہوں نا، ابھی بھی صبح 6 سبق پڑھا کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں بات ایسے کروں جو آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے، کل کی کسی مجلس میں سننا چاہوں تو سن سکوں نا۔ اللہ نے زبان دی ہے نا بولنے کے لیے، سننا۔ میں طالب علم ہوں، میں سبق یاد کروا رہا ہوں۔ اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اللہ نے کان دیے سننے کے لیے، اللہ نے زبان دی بولنے کے لیے، اللہ نے ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، اللہ نے پیر دیے بوجھ اٹھانے کے لیے۔ اللہ نے یہ سب کچھ دے کے ہمیں جو دیا ہے نا، اللہ نے ان اعضاء پر ہمیں حق کے تصرف دیا ہے، حق کے مالکیت نہیں دیا۔ تم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، آنکھوں کے مالک نہیں ہو۔ تم صرف کانوں سے سن سکتے ہو، کانوں کے مالک نہیں ہو۔ زبان سے بول سکتے ہو، زبان کے مالک نہیں ہو۔ ہاتھوں سے چیزیں پکڑ سکتے ہو، ہاتھوں کے مالک نہیں ہو۔ پیروں سے بوجھ اٹھا سکتے ہو اپنا، اس کے مالک نہیں ہو۔ چونکہ مالک نہیں ہے لہذا کہہ رہا ہے جب قیامت والے دن میرے پاس آؤ گے نا تو پھر پوچھوں گا کدھر دیکھا تھا، ادھر کیوں دیکھا، ادھر کیوں نہیں دیکھا، یہ کیوں سنا، وہ کیوں نہیں سنا۔ یہ حساب لینا دلیل ہے کہ یہ ہمارے نہیں، یہ ہمارے نہ جسم ہمارا، نہ جان ہماری، نہ مال ہمارا۔ مال بھی ہمارا، اللہ کہتا ہے المال و مالی، یہ سارا مال جو تمہارے بینکوں میں بھی پڑا ہے نا، گھروں میں پیٹیوں میں پڑا ہے نا، یہ تمہارا نہیں میرا ہے۔ والاغنیاء وکلائی، یہ جو غنی امیر ہے نا جن کے پاس یہ پڑا ہے، یہ میرے وکیل ہیں، مالک نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے مال میں میرے وکیل ہیں، مالک نہیں ہے اس کے۔ والفقراء عیالی، یہ جو فقیر تمہیں نظر آتے ہیں نا، بھائی فقیر ہے، اماں غریب ہے، بہن غریب ہے، چاچا غریب ہے، ماموں غریب ہے، رشتہ دار غریب ہے، مومن فقیر ہے، یہ جو فقیر تمہیں نظر آتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے یہ عیالی، یہ میرے عیال ہیں، میرا مال میرے عیال پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تو وکیل اور مالک بنے بیٹھے، تم میرے وکیل ہو، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ اچھا ہم کس غلط فہمی میں ہیں؟ ہم سمجھ بیٹھیں یہ جان بھی ہماری ہے، یہ مال بھی ہمارا ہے، اسی لیے رات کو دیر سے اٹھے نا، سوئے نا، رات 11 بجے 12 بجے 1 بجے تک فیس بک پر نوجوان، ظاہر یہ فیس بک کو ایسی لعنت ہے، اس کو ایک دفعہ کھول لو نا، صرف اس کو ہاتھ ہلاتے رہو، آگے چلاتے رہو، 1 گھنٹہ تو گزر جائے، 1 گھنٹہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ 12 بجے سونے لگا کہ چلو دیکھ لو ذرا ایک دفعہ، اس کو یوں کرتے 1 بج جائے گا۔ جو 1 بجے سوئے گا وہ 4 بجے اٹھے گا۔ ہاں اگر اماں اٹھائے ابا اٹھائے تو کیا کہے گا؟ سیر نو پیڑے، سیر پاٹنا پہ ہے، اس کو خطرہ ہے میں اٹھوں گا تو سر درد شروع ہو جائے گا۔ یہ سمجھتا ہے یہ میرا ہے نا، اس لیے کہتا ہے بچا لوں۔ جب اسے یقین ہو جائے نا میرا نہیں اس کا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اٹھ، تو پھٹتا ہے تو پھٹ جائے، جس کا ہے وہ کہہ رہا ہے اٹھ جا۔ دلیل دے دوں، جسے یقین ہونا یہ میرا نہیں، اور اسے اللہ کے حکم سے میدان میں جانا پڑے، بغیر زرہ کے میدان میں اتر جائے۔ عبداللہ ابن عباس کے یا علی تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، زرہ پہنی کوئی نہیں، میدان میں آ گئے ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ علی کو کوئی پرواہ نہیں، موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے۔
میرا تو ہے نہیں، میرا تو ہے نہیں. ہم اس چکر میں آ گئے کہ یہ ہمارا ہے. چلو میں ایک اور مثال دے دوں. یہ جتنے دوست بھائی میرے بزرگ عزیز بیٹھے ہو، بینکوں میں اکاؤنٹ ہے نا؟ ہاں، اور میں FIR سے نہیں ہوں، اکاؤنٹ ہے نا؟ ہے. صبح چیک کاٹو، چیک لے جاؤ، یہ 20 لاکھ روپیہ مجھے دے دو، کیشیئر کو جا کے دو، یہ چیک لو 20 لاکھ مجھے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کیشیئر کے ماتھے پہ شکن آئی ہے تجھے 20 لاکھ دے دوں؟ کیوں دے دوں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ وہ چیک دیکھے گا، سائن دیکھے گا، دستخط ٹھیک ہیں، اصلی ہیں، اس کا حساب دیکھے گا، اس کے حساب میں پیسے ہیں، اس سے 20 لاکھ نکالے گا. یہ لو ملک صاحب، یہ لو خان صاحب، یہ لو شاہ جی، بسم اللہ، یہ لو. اسے پرواہ نہیں ہوگی. کیوں؟ اسے پتا ہے میرے تو ہیں نہیں یہ پیسے. کیشیئر کو پتا ہے میرے نہیں، جس کے ہیں وہ مانگ رہا ہے، تو دینے میں پریشانی کیا؟ جس دن تجھے اور مجھے یقین ہو گیا یہ مال میرا نہیں اس کا ہے اور وہ مانگ رہا ہے مجھے دے دے، پھر دینے میں پریشانی نہیں. پریشانی کب ہوگی؟ جب ہم سمجھ بیٹھیں گے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اس دن پریشانی ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا. جبرائیل کہہ رہا ہے اگر مجھے حکم ہوتا نا زمین پہ عبادت کرنی تو اغاثت و صاحب العیال، میں جو یہ جن کے بچے ڈھیر ہیں نا، کثیر العیال ہے نا، میں ان کی مدد کرتا. ان کی یہ میری عبادت ہوتی. میں غریبوں کے دروازے کھٹکھٹاتا. کسی شے کی ضرورت تو نہیں. میرے جو محلے میں رہتے ہو، میری جو گلی میں رہتے ہو، میرے جو شہر میں رہتے ہو، کسی کو مدد کی ضرورت تو نہیں. تیرے اور میرے معصوم امام جب رات کو بندے سو جاتے تھے نا، علی حیدر ایک کرار اپنی پشت پہ روٹیوں کی گٹھڑی اٹھاتے، امام زین العابدین اپنی پشت پر روٹی کی گٹھڑیاں اٹھاتے. ہاں، مدینے کے اس شہر میں، وہ کوفہ کے اس محلے میں جاتے جہاں غریب بھوکے رہتے تھے، دروازے کھٹکھٹا کے اپنا منہ چھپا کے ان میں تقسیم کر کے آتے تھے. میں اپنے کسی محلے میں گیا ہوں، یتیم رہتا ہے، پتنی رات کو بھوکا تو نہیں سو گیا بیچارہ، اس کو روٹی دے آؤں، اس کو پانی دے آؤں. اللہ اکبر. ہاں، ہم نے اماموں کو صرف وہ شناختی کارڈ میں جو نہیں معلومات ہوتی، شناختی کارڈ ہے نا ادھر لوگوں کے پاس، تو اسی کو ترٹھے ہو مولویاں تو لگتا ہے نا. یہ شناختی کارڈ پہ بندے کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، کوئی خاص نشانی، یہی 5 چیزیں لکھی ہوتی ہیں. ہمیں اپنے معصوموں کے بارے میں نا بس اتنا ہی پتا ہے. نام علی ہے، باپ کا نام ابو طالب ہے، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، ان کا ایڈریس مکہ ہے، عارضی ایڈریس ان کا مدینے ہے، بعد میں مدینے آ گئے تھے. بس 3 شعبان تھی، امام حسین پیدا ہوئے، ان کے بابا کا نام علی ابن ابی طالب ہے، وہ جناب سیدہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے مدینے میں، اور بعد میں عارضی پتہ ان کا کربلا ہو گیا، پھر وہاں چلے. ہمیں ان کے کردار کا نہیں پتا. کاش ہمیں ان کی سیرت کا پتا ہوتا. لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. میرے باپ، میرے 8ویں امام فرماتے اگر دنیا والوں کو پتا چل جاتا ہم کہتے کیا ہے، ہماری باتیں کیا ہے، ہماری اچھی باتوں کا ان دنیا والوں کو پتا چل جاتا، کبھی کوئی بندہ ہمارا دروازہ چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ نہ جاتا. یا علی، یہ جو آل محمد کا دروازہ چھوڑ کے اور دروازوں پہ چلے گئے نا، قصور ہمارا ہے. ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے، ہم نے سیرت دکھائی ہی نہیں لوگوں کو. ہم نے تو اپنی مجلسوں کے دروازے بند کر دیے. اس انداز میں مجلسیں پڑھی، کوئی آنا بھی چاہے تو نہیں آئے.
ایک دفعہ بھول کے آ گیا پھر ساری زندگی نہیں آئے گا. یہاں وہ سنایا گیا کہ جو نہیں سنانا چاہیے تھا. یہاں سناتے نا میرے علی کاروبار کیسے کرتے تھے, میرے علی گلی میں چلتے کیسے تھے, میرے علی کے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیا تھا, میرے علی کا کاروبار کا ڈھنگ کیا تھا, رزق حلال کمانے کا طریقہ کیا تھا, مولا علی رات کو کیسے سوتے تھے, مولا علی صبح کیسے اٹھتے تھے, مولا علی زوجہ سے کیسے بولتے تھے, مولا علی اولاد کی تربیت کیسے کرتے تھے, حسنین کریمین کا کردار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت جبرائیل کہتے ہیں 3 کام کرتا میں دنیا میں اگر ہماری عبادت زمین پر ہوتی. 2 میں نے بتائے ہیں. کون کون سے؟ پہلا کام میں لوگوں کے گناہوں پہ پردے دے دیتا. دوسرا میں کثیر العیال لوگوں کی مدد کرتا. تیسرا اللہ اکبر سید الملائکہ حضرت جبرائیل, ملائکہ کے سردار, سب سے بڑا فرشتہ, وہی لے کے آنے والا, قرآن لے کے آنے والا, آل محمد کے دروازے پر پیغمبر کے قلب پہ قرآن لانے والا جبرائیل کہتا ہے تیسری میری عبادت یہ ہوتی سقی المال المسلمین, میں گلی گلی میں لوگوں کو, پیاسوں کو پانی پلاتا. ہم سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لئی نا بڑا کوئی میں تیر مار لیا ہے نا. مسجد تو میں نے آباد رکھی ہوئی ہے نا, میں نہ ہوں نا تو مسجد میں نے شیعوں کا وقار رکھا ہوا ہے, میں نہ ہوں تو مسجد میں بانگ ہی کوئی نہ دے. نہیں, اور بھی عبادت ہے. سقی الماء للمسلمین, میں مسلمانوں کو پانی پلاتا, میں پیاسوں کو پانی پلاتا, میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا, میں غریبوں کو کپڑے دیتا. یہ عبادت تھی. اللہ رب العزت نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ سے پوچھا, حضرت پچھلے بھی بول چھوڑو, کچھ نہیں ہوندا خدا دی قسم میں کچھ نہیں ہونا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے موسیٰ نبی بتاؤ زندگی میں میرے لیے کیا کیا. کس سے پوچھا؟ اولی العزم پیغمبر, صاحب شریعت رسول, صاحب کتاب پیغمبر. جا کے کوہ طور پہ اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے. اللہ کہتا ہے موسیٰ بتا حل عملت لی عملا, کیا میرے لیے بھی کچھ کام کیا, میرے لیے کیا کیا تو نے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار صلیت اللہ کا, میں نمازیں تیرے لیے تو پڑھی. جب بندہ نماز پڑھتا تو نیت کیا کرتا ہے؟ قربتاً اللہ, اللہ کے لیے پڑھتا ہے نا, یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا؟ اللہ کے لیے. میرے اللہ میں نے نمازیں تیرے لیے پڑھی. ارشاد ہوا میرے موسیٰ کلیم اللہ, نماز پڑھ کے تو نے اپنا واجب ادا کیا ہے, میرے لیے کیا کیا ہے؟ نماز تو تجھ پہ واجب تھی, نماز پڑھ کے اپنی ذمہ داری پوری کی, میرے لیے کیا کی؟ پروردگار صمت اللہ کا, روزے میں نے تیرے لیے رکھے. فرمایا روزہ صوم جنت اللہ کا من النار, یہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے, اپنا دفاعی سامان بنایا ہے, میرے لیے کیا کیا؟ پروردگار سبحت اللہ کا, میں نے سبوح قدوس کی تسمیہ پڑھی ہیں, تیری پاکیزگی کو بیان کیا. فرمایا تسبیح درجات اللہ کا فی الجنہ, یہ تسبیح جنت میں تیرے درجات بلند کرتی ہے, اپنے درجات بلند کرواتا رہا ہے, میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ پریشان ہو کہتے ہیں میرے اللہ نماز اپنے لیے, روزہ اپنے لیے, تسبیح اپنے لیے, وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا او میرے موسیٰ کلیم اللہ, او میرے موسیٰ کلیم اللہ, او میرے موسیٰ, او مجھ سے باتیں کرنے والے میرے کلیم اللہ, حل سقیت عطشانا, کیا کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ حل کسوتا اریانا, کسی غریب کو کپڑے دیے؟ حل ربیتا یتیمن, کیا کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرا ہے, کسی یتیم کو گلے لگایا ہے, کسی یتیم کی تربیت کی ہے, کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے, اگر پیاسے کو پانی پلایا, بھوکے کو کھانا کھلایا, ننگے غریب کو کپڑے دیے, کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا, اس کی تربیت کی. موسیٰ میدان محشر میں اتنا اجر دوں گا سارا محشر پریشان ہوگا. موسیٰ کیا عمل کر کے آیا تھا کہ اللہ نے یہ اجر عطا فرما. کبھی یوں بھی زندگی گزارے نا کہ میرے محلے میں کوئی یتیم ہو گیا ہے نا, ذرا اس کو پتہ کریں, سکول کی فیس تو نہیں رہ گئی, بیچارے کے سکول کی وردی تو نہیں رہ گئی, کہیں کتابوں سے محروم تو نہیں رہ گیا,
کہ اس کے پاس قلم ہی نہیں ہے اسکول جانے کے لیے. ہاں عید والے دن اس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں, وہ بیچارہ نماز عید پڑھنے ہی نہیں آ رہا شرمندگی کی وجہ سے. میرے پاس نئے کپڑے ہی کوئی نہیں, اپنے بچوں کے 5 جوڑے سلا لیے, غریب بہن کا خیال ہی کوئی نہیں, غریب بھائی کا خیال ہی کوئی نہیں, یتیموں کا خیال ہی کوئی نہیں. کیا فائدہ میری اس نمازوں کا؟ میرے ہمسائے میں غریب بھوکا سو گیا. پیغمبر فرماتے جو بندہ پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کی ہمسائیگی میں بندہ بھوکا ہو, یہ سونے والے کا مجھ محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کچھ تو ہمیں یہ ہے عبادت, صرف نماز نہیں, صرف روزہ نہیں, یہ بھی عبادت ہے. غریبوں کی مدد کر, فقیروں کی مدد کر, مسکینوں کا خیال رکھ, رشتہ داروں کا خیال رکھ. ایک بندہ آیا پیغمبر کی خدمت میں, پرانے زمانے اس دور کی بات ہے, میں پیغمبر کی خدمت, نوجوان ایک بڑا پیسے والا, ڈھیر سارے پیسے تھے جوان کے پاس, کاروباری تھا, پیسے تھے. کہتا یا رسول اللہ میرے پاس پیسے ہیں, کس کو دوں؟ فرمایا اپنے باپ کو دینا, ابا جی پہ خرچ کرنا. اللہ اکبر. ہم تو ابا جی پہ خرچ کرنے سے پہلے اسوانی کو پوچھنا کبڑی تو نہ ویسے. اللہ اکبر. نا پیغمبر فرمایا اپنے باپ کو دے. یا رسول اللہ اور بھی ہیں پیسے ڈھیر سارے, کہ اپنے باپ کو دے. یا رسول اللہ بہت ہیں, کہ اماں کو دے. یا رسول اللہ میرے پاس بہت ہیں, کہ غریب رشتہ داروں کو دے, ان سے بچ جائیں تو پھر باقی غریبوں کو دے. بوڑھا باپ بیچارہ شرمندگی سے مانگتا نہیں, میں سفید داڑھی ہے, میں بیٹے سے کہ پتہ نہیں اپنے گزارے کیسے کر رہا ہے, میں کیسے مانگوں. چلو بغیر نئے کپڑوں کے, بغیر نئے جوتوں کے بھی سردیاں گزر جائیں گی. وہ مانگتا نہیں, تو دیتا نہیں. مانگنے کے بعد دیا تو کیا دیا؟ اب بابا جی نے کہا بیٹا کپڑے کوئی نہیں, کہا ابا جی 2 جوڑے لو, 3 جوڑے لو. مانگنے کے بعد دیا تو کیا دیا؟ بس میں ختم کروں, ناراض تو نہیں ہوگے؟ بس آخری بات ختم کروں اپنی گفتگو میں. ایک نوجوان آیا پیغمبر کی خدمت میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بابا جو ہے نا وہ جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں, وہ 1 مانگتا ہے میں 2 دیتا ہوں, وہ 2 مانگتا ہے میں 4 دیتا ہوں. میں نے خدمت کا حق ادا کر دیا. پیغمبر یوں دیکھ کے فرماتے ہیں تیرا نام تو نافرمانوں میں ہے. یا رسول اللہ نہ, میں نے سب کچھ دیا, جو مانگا ابو نے دیا میں نے. فرمایا اسی لیے تو نافرمانوں میں ہے کہ اس نے مانگا تو نے دیا, مانگنے کے بعد کیوں دیا, مانگنے سے پہلے کیوں نہیں دیا؟ وہ تیرا اس وقت خیال رکھتے تھے جب تجھے مانگنا ہی نہیں آتا تھا, جب تجھے بولنا ہی نہیں آتا تھا, تو اپنا دکھ بتا ہی نہیں سکتا تھا. وہ ساری رات تیرے دکھ کی وجہ سے جاگتے رہتے تھے. پتہ نہیں بچہ سو ہی نہیں رہا, تو بھی جاگتا تھا, وہ بھی جاگتے تھے. جب تک تو سو نہیں جاتا تھا اتنے تک وہ سوتے نہیں تھے. آج انتظار کرتا ہے ابا مانگے تو دوں. نہیں نوجوان عزیزو, یہ عبادت ہے. مانگنے سے پہلے تھے. ابا جی پرانے جوتے, نیچے سے کیل اس کے پاؤں میں لگ رہے ہیں, پیر زخمی ہو رہے ہیں. بابا شرمندگی سے مانگتا ہی نہیں, مانگنے کے بعد دیا تو کیا دیا تھا. یہ عبادت ہے. بھوکوں کو کھانا کھلا, پیاسوں کو پانی پلا. اپنے گھر کے باہر ایک صاف پانی کی ٹوٹی لگا دینا, گزرنے والوں کے لیے بورڈ لگا دے, جو جس کو پانی پینا اور ٹھنڈا پانی ہے پیو حسین کے صدقے میں. اکبر. پیاسوں کو پلایا کر, غریبوں کو کھانا کھلایا کر. ہر روز نہیں کھلا سکتا. حضرت ابراہیم زندگی میں کبھی اکیلے کھانا کھایا ہی نہیں, بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ابراہیم باہر چلے جاتے تھے, جیسے آپ کی سڑک ہے مین روڈ, چکوال تلا گنگ روڈ, باہر جا کے کھڑے ہو جاتے, کوئی مسافر جا رہا تھا پکڑ کے لے آتے تھے. آج مہمان آیا, کوئی نہیں, آ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا. میں نے ایک روایت میں پڑھا ایک دفعہ کوئی کافر آ گیا مہمان, حضرت ابراہیم نے دسترخوان لگایا, سامنے کھانا لگایا, کھا, بسم اللہ پڑھ اور کھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ اور کھا. اس نے کہا میں تیرے اللہ کو مانتا ہی نہیں, بسم اللہ کیوں پڑھوں, میں اللہ کو مانتا ہی نہیں.
حضرت ابراہیم نے کہا چل اٹھ جا، پھر تو میرے اللہ کو نہیں مانتا، تو اٹھ کے چلا گیا۔ جب چلا گیا نا تو وہی آئی، میرے ابراہیم خلیل اللہ یہ آج پہلی دفعہ تیرے دروازے پہ آیا، اس سے پہلے اسے کون دیتا تھا؟ میں دیتا تھا نا، میرا تو بندہ ہے نا، تو نے اس کو اٹھا دیا، یہ کھانا تیرا تھا، میری تو نعمت تھی، میری نعمتوں سے میرے بندے کو اٹھا دیا تو نے، جا کے پکڑ کے لے آ، کھلا اس کو۔ حضرت ابراہیم دوڑے، پھر اس کو پکڑا، آ میرے ساتھ بیٹھ، میرے ساتھ کھانا کھا۔ اس نے کہا کیوں کھاؤں، پہلے اٹھایا کیوں تھا، اب بلایا کیوں ہے؟ کہ میں نے اٹھا دیا تھا، پھر میرے رب کی میری طرف وہی آئی ہے، میں اس کا نبی ہوں، اس اللہ نے کہا ہے میرے بندے کو بلا، میرا کھانا ہے، تو نے کیوں اٹھایا ہے، کھلا اس کو، نہیں پڑھتا بسم اللہ تو نہ پڑھے، بیٹھ کے کھلا۔ وہ بندہ کہتا ہے اچھا جو نہ ماننے والے پہ اتنا مہربان ہے وہ ماننے والے پہ کتنا مہربان ہوگا، پہلے اس کی توحید کا کلمہ پڑھا۔ ہاں کتنے بندے ہو سکتا ہے تیرے دسترخوان پر آنے کی وجہ سے، اچھی تعلیمات کی وجہ سے انہیں کے لیے دروازہ ہدایت کھل جائے، وہ آل محمد کے دروازے پہ آ جائے، کھلایا کر بھوکوں کو کھانا۔ اللہ اکبر، میں نے زحمت دی، عزیزو مجھے معاف کر دینا۔ جو نبی لوگوں کو کہتا تھا نا پیاسوں کو پانی پلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، لوگوں نے اسی کی اولاد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل۔ واقعہ کربلا کے بعد، عصر عاشور کے بعد، حسین ابن علی کی شہادت کے بعد اب ہی دشمنی ختم کر دیتے۔ میں نے خود ان گناہگار آنکھوں سے مقتل میں پڑا ہے، کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کے شام تک، جہاں یہ قافلہ رکتا تھا نا، ظالم اپنے فوجیوں کو پانی پلاتے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، آل محمد پیاسے بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر، ہر کوئی پی سکتا ہے، جانور پیئیں، انسان پیئیں، پرندے پیئیں، حسین کے بچے پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں کب تک بچے پیاسے رہے مجھے نہیں معلوم، بہت تھوڑی مقدار میں پانی ملتا تھا، بڑی تھوڑی مقدار میں کھانا ملتا تھا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، مقتل کی بڑی مشہور روایت ہے، ایک دن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ امام زین العابدین نے دیکھا کہ پھپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ کہ میرے لال کھانا اتنا تھوڑا آتا ہے، پانی اتنا تھوڑا آتا ہے، میں اپنے حصے کے کھانا پانی بچوں کو دے دیتی ہوں۔ کئی دن ہو گئے زینب نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں، زینب بیٹھ کے اللہ کی بندگی کر رہی۔ اللہ اکبر۔ چیلا میں بس ایک روایت، اللہ بانی مجلس کے نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ جب یزید کی طرف سے اعلان ہو گیا نا، سجاد تمہاری قید رہا ہیں، مدینہ جانا چاہو تو مدینے چلے جاؤ، کربلا جانا چاہو تو کربلا چلے جاؤ، میرے آقا آئے اپنی پھوپھی اماں کے پاس، اماں قید رہا ہو گئی ہیں، اماں ظالم کہہ رہے کربلا جانا چاہو تو چلے جاؤ، مدینہ جانا چاہو تو سواریاں مہیا کرتا ہوں۔ میری آقا زادی نے کہا میرے لال اس سے کہے 10 محرم سے لے کے اب تک میں اپنے بھائی کو جی بھر کے رو نہیں سکی ہوں، پہلے ایک مکان خالی کروا، میں پہلے حسین کا ماتم، حسین کی عزاداری کرنا چاہتی ہوں، حسین پہ رونا چاہتی ہوں، لوٹا ہوا مال واپس کر، شہیدوں کے سر واپس کر، اس کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے۔ بس روایت اور ختم کر چکا آپ کی زحمت۔ ایک گھر خالی کروایا گیا، بیویاں وہاں منتقل کی گئیں، شہیدوں کے سر آنے لگے، جو سر آتا تھا نا، بی بی زینب اعلان کرتی تھی، اس سر کے وارث بی بی کو کہتی اپنے شہید کا سر لے لے۔ حضرت عباس کا سر آیا نا، آئے لبابا جا اپنے سردار کا سر لے لے۔ حضرت علی اکبر کا سر آیا، بعض روایتیں کہ ام لیلہ جا اپنے بیٹے کا سر لے لے۔ جناب قاسم کا سر آیا کہ ام فروا اٹھی اپنے بیٹے کا سر لے لے۔ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا، جب علی اصغر کا سر آیا ایک بی بی نہیں اٹھی، ساری بیویوں نے جھولی پھیلائی، اصغر میری گود میں آ جا، تو اصغر میری گود میں آ۔